اندھا فقیر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا جہاں وہ روزانہ بیٹھا کرتا تھا۔ یہ جگہ بغداد کی مشہور شاہراہ کے قریب تھی جہاں مسافر اور تاجروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ فقیر کی حالت بڑی فقیرانہ تھی، پھٹے پرانے کپڑے، ایک لاٹھی جو اس کی رہنمائی کرتی، اور ایک پرانا مٹی کا پیالہ جس میں لوگ خیرات ڈال دیا کرتے تھے۔ لیکن اس دن اس کے چہرے پر عجیب سی طمانینت اور سکون تھا، گویا وہ کسی خاص چیز کا منتظر ہو۔ سورج اپنی کرنیں زمین پر بکھیر رہا تھا اور بغداد کی گلیاں لوگوں کے ہجوم سے بھری ہوئی تھیں۔ اندھے فقیر نے اپنی کمزور آواز میں دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، آج کوئی ایسا مسافر بھیج جو مجھے اور میری دعا کو سمجھ سکے۔ دن کے وسط میں ایک پہلا مسافر اس کے قریب آیا۔ یہ ایک مالدار تاجر تھا، قیمتی لباس پہنے اور اس کی چال میں غرور نمایاں تھا۔ اندھے فقیر نے اپنے پیالے کو آگے بڑھایا اور کہا، بیٹے، اللہ کے نام پر کچھ خیرات کر دو۔ تاجر نے اس پر ہنس کر کہا، اندھے، میں اپنی محنت کی کمائی ایسے نہیں دیتا، تم خود کچھ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ فقیر نے سر جھکا کر دعا کی، اے اللہ، اسے نیکی کا راستہ دکھا۔ کچھ دیر بعد دوسرا مسافر آیا۔ وہ ایک مزدور تھا جس کے کندھے پر سامان کا بوجھ تھا۔ فقیر نے اسی نرمی سے کہا، بیٹے، اللہ کے نام پر کچھ خیرات کر دو۔ مزدور نے اسے غور سے دیکھا اور اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا سکہ نکال کر پیالے میں ڈال دیا۔ یہ میرے پاس بہت کم ہے، لیکن تمہاری دعا میرے لیے کافی ہوگی، مزدور نے کہا۔ فقیر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دل سے دعا دی۔ اب فقیر کو شام ہونے کا انتظار تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ تیسرا مسافر کچھ خاص ہوگا۔ اس کی روح میں ایک عجیب سا سکون اور امید کی چمک تھی۔ رات کی تاریکی قریب تھی، لیکن فقیر کے دل میں روشنی باقی تھی۔ رات کے اندھیرے نے بغداد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بازاروں کی رونق ختم ہو چکی تھی اور گلیاں خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اندھا فقیر ابھی تک اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، گویا وہ کسی کے انتظار میں ہو۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے کمزور وجود کو جھنجھوڑ رہے تھے، مگر اس کی دعائیں اور یقین اسے تھامے ہوئے تھے۔ آخرکار تیسرا مسافر نمودار ہوا۔ یہ ایک درویش جیسا شخص تھا جس کا لباس سادہ مگر صاف ستھرا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی اور چہرے پر سکون تھا۔ وہ فقیر کے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، السلام علیکم بزرگ۔ فقیر نے خوش ہو کر جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹے۔ درویش نے زمین پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، اب یہاں رات کے اس وقت کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ فقیر مسکرایا اور کہا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ درویش حیرت سے بولا، میرا انتظار؟ فقیر نے سر ہلایا اور کہا، اللہ نے مجھے آج 3 مسافروں کے ذریعے ایک سبق دینے کا اشارہ دیا تھا، تم وہ تیسرے مسافر ہو۔ درویش نے اپنی جھولی سے کھجوریں نکالی اور فقیر کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے قبول کریں اور مجھے بتائیں کہ اپنے کیا سبق سیکھا۔ فقیر نے کھجوریں قبول کیں اور کہنے لگا، پہلا مسافر ایک مالدار تاجر تھا جس نے میری مدد نہیں کی، اس نے غرور اور خود غرضی دکھائی۔ دوسرا مسافر ایک غریب مزدور تھا جس نے اپنی تنگدستی کے باوجود میری مدد کی۔ اور تم، تیسرے مسافر، تم نے میری حالت کے بارے میں فکر کی اور میرے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دی۔ درویش نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بزرگ، زندگی ہمیں ہر روز مختلف کرداروں سے ملاتی ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان کرداروں سے کیا سیکھتے ہیں اور کیسے عمل کرتے ہیں۔ فقیر نے مسکرا کر دعا دی، بیٹے، تمہاری باتوں نے میرے دل کو تسلی دی، اللہ تمہیں برکت دے۔ درویش نے فقیر کو خدا حافظ کہا اور اندھیرے میں گم ہو گیا، مگر وہ فقیر کے دل میں امید اور روشنی چھوڑ گیا۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تیری حکمت بے مثل ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی لاٹھی کے سہارے نئی امیدوں کے ساتھ اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ فقیر کی دعائیں جاری تھیں اور رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے ایک سنسان گلی میں پہنچا جہاں ہوا کا شور در و دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔
اس نے رک کر اپنے ارد گرد دیکھا، گویا کسی خاص نشان آواز کی تلاش کر رہا ہو۔ اچانک ایک دھیمی آواز سنائی دی، بزرگ رک جاؤ۔ فقیر ٹھٹک گیا۔ یہ آواز ایک نوجوان لڑکے کی تھی جو اندھیرے سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ لڑکے کا لباس بوسیدہ تھا مگر اس کی آنکھوں میں عزم جھلک رہا تھا۔ فقیر نے نرمی سے کہا، کیا بات ہے بیٹے؟ لڑکے نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو راستے میں اکیلے چلتے دیکھا تو رک گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹے میں کسی خاص جگہ نہیں جا رہا، میں تو صرف اپنی تکبیر کے راستے پر ہوں۔ لڑکے نے غور سے فقیر کو دیکھا اور بولا، آپ اندھے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے قدموں میں اتنا یقین کیسے ہے؟ فقیر نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور پھر کہا، یقین اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ آنکھوں کے بغیر بھی راستہ مل سکتا ہے مگر یقین کے بغیر دل کا سکون نہیں ملتا۔ لڑکا متاثر ہوا اور بولا، میں ایک یتیم ہوں اور میری زندگی میں کبھی کسی نے یہ بات نہیں کہی، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ فقیر نے اس کی بات سن کر کہا، بیٹے اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو تمہیں اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا، یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ لڑکے نے سر ہلایا اور بولا، میں تیار ہوں۔ دونوں گلی میں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ فقیر نے راستے میں لڑکے کو اپنی زندگی کے تجربات اور سبق سنائے۔ ہر کہانی میں ایک گہرا مطلب چھپا ہوا تھا اور لڑکا ہر بات کو غور سے سنتا رہا۔ رات کے آخری پہر وہ دونوں ایک ویران مسجد کے قریب پہنچے۔ مسجد کے مینار ٹوٹے ہوئے تھے اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ فقیر نے کہا، ہم یہاں رکیں گے، یہ جگہ شاید ہمیں کچھ سکھائے۔ لڑکا حیران ہوا مگر اس نے فقیر کی بات مان لی۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا سکون ان کے دلوں پر چھا گیا۔ لڑکے نے مسجد کے ایک کونے میں ایک بوسیدہ کتاب دیکھی۔ اس نے فقیر کو بتایا تو فقیر نے کہا، بیٹے وہ کتاب اٹھا، شاید اس میں تمہارے سوالوں کا جواب ہو۔ لڑکے نے کتاب کھولی تو اندر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، اندھیرے میں روشنی وہی پاتا ہے جو اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فقیر کو گلے لگایا اور کہا، مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا سبق مل گیا۔ فقیر نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شکر ہے مولا، تیرا ایک اور بندہ راہ پر آ گیا۔ صبح کی پہلی کرنوں نے مسجد کے شکستہ میناروں کو سنہری رنگ میں نہلا دیا۔ فقیر اور لڑکا جاگ چکے تھے مگر ان کے دل میں جو روشنی رات کے سبق سے آئی تھی وہ کسی سورج کی محتاج نہیں تھی۔ فقیر نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور لڑکے نے خاموشی سے اس کی پیروی کی۔ دعا کے بعد فقیر نے کہا، بیٹے اب ہمارا راستہ الگ ہے، تمہیں اپنی زندگی کی تعمیر کرنی ہے اور مجھے اپنی منزل کی تلاش جاری رکھنی ہے۔ لڑکے کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اب کی باتیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ فقیر مسکرایا اور چلنے کے لیے تیار ہوا مگر اس لمحے مسجد کے دروازے پر ایک آدمی نمودار ہوا۔ وہ ایک مسافر تھا جس کی حالت نہایت خستہ تھی۔ اس کا لباس مٹی میں اٹا ہوا تھا اور چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ اس نے دونوں کو دیکھا اور کہا، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ لڑکے نے اپنے سامان کی طرف دیکھا جہاں صرف ایک روٹی بچی تھی۔ اس نے فقیر کی طرف دیکھا گویا مشورہ طلب کر رہا ہو۔ فقیر نے نرمی سے کہا، جو تمہارے دل میں ہو وہی کرو۔ لڑکے نے ایک لمحے کے لیے سوچا پھر روٹی مسافر کو دے دی۔ مسافر کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آ گئے۔ اس نے دعا دی اور کہا، اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے گا جتنا تم نے دیا ہے۔ مسافر کے جانے کے بعد لڑکے نے فقیر سے پوچھا، ہم نے جو کچھ دیا کیا واقعی ہمیں اس کا بدلہ ملے گا؟ فقیر نے کہا، زندگی میں سب کچھ ایک بیج کی طرح ہے، جو تم بوتے ہو وہی کاٹتے ہو۔ تم نے نیکی کا بیج بویا ہے، وقت آنے پر اس کا پھل تمہیں ضرور ملے گا۔ اسی وقت ایک قافلہ مسجد کے قریب سے گزرا۔
قافلے کا سردار رک گیا اور فقیر کو پہچان کر بولا، بابا آپ یہاں کیسے؟ ہم تو آپ کو عرصے سے تلاش کر رہے تھے۔ فقیر نے حیرانی سے پوچھا، مجھے کیوں تلاش کر رہے تھے؟ سردار نے کہا، ہماری بیٹی کو کوئی لاعلاج بیماری تھی اور ہم نے سنا تھا کہ اب کی دعا سے معجزے ہوتے ہیں۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، دعا میں اثر نیت کا ہوتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ قافلے نے فقیر کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی اور لڑکے سے کہا، اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ آ سکتے ہو۔ لڑکے نے فقیر کی طرف دیکھا اور فقیر نے کہا، بیٹے یہ تمہارے لیے ایک نیا راستہ ہے، جاؤ اپنی قسمت آزماؤ۔ لڑکے نے فقیر کو گلے لگایا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ فقیر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، مالک ایک اور بیج بو دیا، اب اسے پھلنے پھولنے دینا۔ قافلہ جب آگے بڑھا تو لڑکا قافلے والوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات چیت کرنے لگا۔ سردار کی بیٹی جو شدید بیمار تھی، قافلے کی سب سے بڑی فکر تھی۔ لڑکے نے محسوس کیا کہ وہ لوگ نہ صرف علاج کے لیے پریشان تھے بلکہ ان کے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا، گویا وہ کسی گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ لڑکے نے سردار سے پوچھا، آپ کی بیٹی کو کب سے یہ بیماری لاحق ہے؟ سردار نے سر جھکا کر کہا، یہ کئی مہینوں سے بیمار ہے، ہم نے بغداد کے بڑے حکیموں سے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فقیر کے بارے میں سن کر ہم نے امید باندھی ہے کہ شاید اس کی دعاؤں سے کوئی معجزہ ہو جائے۔ رات کو قافلہ ایک چھوٹے سے میدان میں رکا۔ وہاں فقیر نے سردار کو بلایا اور کہا، تمہارے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن ہے، اگر تم اپنی بیٹی کے علاج میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے اپنی نیت کو صاف کرنا ہوگا۔ سردار نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، بابا میں نے اپنی زندگی میں کئی غلطیاں کی ہیں۔ ایک موقع پر میں نے لالچ میں آ کر ایک یتیم کا حق چھینا تھا، شاید یہ بیماری اسی گناہ کی سزا ہے۔ فقیر نے نرمی سے کہا، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن معافی اس وقت قبول ہوتی ہے جب تم اپنے کیے کی تلافی کرو۔ سردار نے فوراً وعدہ کیا کہ وہ صبح ہوتے ہی اس یتیم لڑکے کو تلاش کرے گا اور اس کا حق واپس لوٹائے گا۔ اگلی صبح سردار نے اپنے وعدے پر عمل کیا۔ جیسے ہی اس نے یتیم کو اس کا حق واپس کیا، اس کی بیٹی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے فقیر کا شکریہ ادا کیا۔ فقیر نے کہا، یاد رکھو، نیکی اور معافی زندگی کے سب سے بڑے علاج ہے۔ جو شخص اپنے دل کو صاف رکھتا ہے وہی سکون پاتا ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں ایک نئی امید جاگی۔ وہ جان گیا کہ زندگی کا اصل مقصد دوسروں کی مدد کرنا اور اپنے اعمال کو درست رکھنا ہے۔ فقیر کے ساتھ گزارے دنوں نے اس کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا اور فقیر ایک بار پھر اپنی گلیوں کی طرف لوٹ گیا، جہاں وہ نئے لوگوں کو اپنے تجربات سے روشناس کرانے کے لیے تیار تھا۔ زندگی میں نیکی اور معافی کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ انسان کے اعمال نہ صرف اس کی اپنی زندگی بلکہ دوسروں کی زندگیوں پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سن سکیں۔